السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی دوسری کتاب سبق نمبر 42 یعنی لیسن نمبر 42 ہمسایہ، جس کو انگریزی میں نیبر کہتے ہیں، بہت ہی اہم سبق ہے۔ اور اس تعلق سے میں آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی آیت بھی پیش کروں گا انشاءاللہ، اور حدیث پاک بھی پیش کروں گا۔ پہلے میں قرآن پاک کی آیت پیش کر دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام میں ہمسایہ کی کتنی اہمیت ہے، پڑوسی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی ہمسائے اور اجنبی ہمسائے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا۔ آگے بخاری شریف کی حدیث ہے، ان عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل ہمسائے کے بارے میں وصیت یعنی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ ہمسائے کو جائیداد کا وارث بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ چلیے مضمون شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 42 یعنی لیسن نمبر 42 ہمسایہ۔ نمبر 1، پہلا گراف ہے، انسان تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کی حاجتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد سے پوری ہوتی ہے، اس لیے انسان گروہ بنا کر رہتے اور ایک جگہ آباد ہوتے ہیں۔ اس پہلے گراف سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے، حیوان ہے۔ دوسرا پہلا گراف دیکھیں، جن شخصوں کے گھر قریب قریب ہوتے ہیں وہ ہمسائے کہلاتے ہیں۔ جو نیک اور شریف آدمی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ہمسائے کی مدد کرتے ہیں۔ جو انسان شریف نہیں ہوگا، نیک نہیں ہوگا، وہ ہمسایوں کو تکلیف دے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، چاہے پڑوسی کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے، غریبوں کا اور مسکینوں کا، اور اجنبی اگر ہمسایہ ہے اس کا بھی خیال رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یہی بہترین تعلیم ہے اسلام کی۔ آگے دیکھیں تیسرا پہلا گراف، انسانوں میں بدتر وہ انسان ہے جس سے اس کا ہمسایہ ناراض ہو۔ ہمسایہ برا ہو یا بھلا، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر نیک ہے تم نے اس کا حق ادا کیا، یعنی پڑوسی ہمارا نیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے نیکی کیا تو یہ اس کا حق ادا کیا ہم نے، تو وہی کہہ رہے اگر نیک ہے تم نے اس کا حق ادا کیا، اگر بد ہے تو تم اس کی بدی سے محفوظ رہو گے۔ اس کو فضیحت نہ کرو، اس کے عیبوں کو اپنے عیبوں کی طرح چھپاؤ۔ یعنی ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب ہوتے ہیں، وہ اپنے عیب کو کیسے چھپانا پسند کرتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میرے عیوب جو ہے سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، نہیں چاہتا۔ تو اسی طریقے سے پڑوسی ہمسایوں کی فضیحت نہ کرو، یعنی ان کو رسوا نہ کرو دوسروں کے سامنے میں، جیسے اپنے عیوب کو، عیبوں کو چھپانا پسند کرتے ہو، اسی طرح ہمسائے پڑوسی کے بھی عیب کو چھپا لیا کرو۔ چوتھا پیراگراف، اگر اتفاقاً ہمسائے سے کچھ رنجش ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ آپس میں ہی فیصلہ کرو۔ عدالت میں نالش فریاد لے کر نہ جاؤ، کیونکہ عدالت کا فیصلہ بڑی قیمت میں حاصل ہوتا ہے، پھر بھی وہ دونوں کی قدورت کو دور نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کہ اگر آپس میں کوئی رنجش ہو تو ہم اس مسئلے کو لے کر کے عدالت نہ جا کر کے آپس میں ہی بیٹھ کر صلح کر لے۔ اس سے کیا ہے، دلوں کی جو دوری ہے وہ ختم ہو کر ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہنے لگ جائیں گے۔ لیکن عدالت میں اگر جاتے ہیں تو عدالت سے فیصلہ تو مل سکتا ہے لیکن دل کی دوری ختم نہیں ہو سکتی۔ پانچواں پہلا گراف جو نتیجے کے طور پر ہے، جو سعادت مند بچے ہیں وہ اپنے ہمسایوں کا کام کاج نہایت خوشی سے کرتے ہیں۔ پاس پڑوس کی غریب اور بے کس بوڑھیوں کا سودا سلف بازار سے لا دیتے ہیں اور وہ ان کو اپنے دل سے پیار کرتی اور دعائیں دیتی ہیں۔ خدا ایسے بچوں کی عمر میں برکت دیتا اور ان کو خوش نصیب بناتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہمسایہ ہمارا کوئی بھی ہو ہم ان کی مدد کریں۔ کبھی کبھی کسی گھر میں
اکیلا کوئی بوڑھی ماں رہ جاتی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ایسی بوڑھی ماں کی ہم مدد کریں، ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کر دیں۔ آگے یہ چند الفاظ ہے جن کے معانی کو سمجھ لیں۔ محفوظ یہ لفظ ہے جو سبق میں آیا ہے، جس کا معنی ہے نقصان سے بچا ہوا، سلامتی میں۔ سعادت لفظ ہے جس کا معنی خوش بختی، نیک بختی، کامیابی۔ فضیحت لفظ ہے، فضیحت، فے ضاد یہ ہے تے، فضیحت، جس کا معنی ہے رسوائی، بدنامی، شرمندگی، جیسے کسی کو رسوا کرنا۔ برکت یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے خیر و بھلائی، اللہ کی خاص رحمت۔ آخری لفظ ہے قدورت، جس کے معنی دل کی رنجش، ناراضی، میل جول میں خرابی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔